تمام کا علم مصطفیٰ کو ہے. یعنی بولے عقیدہ آپ کا ہے کہ نہیں؟ تمام باتوں کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حضرت آدم کا علم مصطفیٰ کو ہے, حضرت شیس کا علم مصطفیٰ کو ہے, حضرت یعقوب کا علم مصطفیٰ کو ہے, حضرت موسیٰ کا علم مصطفیٰ کو ہے. یعنی تمام چیزوں کا علم مصطفیٰ کو ہے. کہیں مصطفیٰ پوچھے صحابہ ذرا بتاؤ کہ صحیح دیکھو کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا, مصطفیٰ کو تو پتہ تھا, اس لیے کہ تمام چیزوں کا علم مصطفیٰ کو ہے. یہ میری کتاب کہ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں اللہ نے تمام چیزوں کا علم تمہارے نبی کو عطا فرما دیا ہے. نبی کے بریلی کے جان سنیت کی پہچان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر کی بدری کے جان بندے کروڑے بنے بے بات شن شکیا بندے کروڑے بنے اور کئی خیر کیا تم سے نہایت بنا جگنا خدایی چھپا بندے کروڑے بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مفتی غلام نبی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ثابت ہے کہ مصطفیٰ کو تمام چیزوں کا, لیکن پھر بھی مصطفیٰ فرمانے صحابہ ذرا بتاؤ صحیح کیوں؟ پھر نبی نے خود فرمایا صحابہ آپ یہ مت سمجھنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں اس وجہ سے آپ سے معلوم کر رہا ہوں, بلکہ صحابہ میں اس وجہ سے آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ ابھی میرے پاس میں حجرے کے اندر تھا اور ابھی میرے پاس میں جبرائیل علیہ السلام آئے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے مجھے خبر دی ہے یا رسول اللہ کہ چند صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ان کا ذکر فرشتوں, اللہ ان کا ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں فرما رہا ہے. سبحان اللہ. بولو یہ کیا ہے؟ یعنی مصطفیٰ کا ذکر اگر آج سے 1400 سال پہلے اگر صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر کرے اللہ ان کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے اور ان کا ذکر اللہ آسمان میں فرشتوں میں فرما دیتا ہے. اس لیے آج میرا ایمان کرتا ہے کہ جب 1400 سال پہلے جب صحابہ ذکر کرے وہ جن کو جنت مل سکتی ہے اور ان کا جب ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں ہو سکتا ہے. اگر 1400 سال کے بعد میں اگر پتگری کے سنی زندگی لکھے مسلمان بھی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, نبی سے عشق کرنے والے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کو نبی کو ماننے والے ہیں. جب صحابہ کرام کا اللہ سمجھے ذکر فرشتوں میں فرما رہا ہے میرا ایمان کرتا ہے, میرا دل کام کرتا ہے. جب آج سے 1400 سال پہلے جب صحابہ مصطفیٰ کا ذکر کرے اللہ ان کو معاف فرما کر جنت عطا کر سکتا ہے. 1400 سال کے بعد اگر آپ مصطفیٰ کا ذکر آپ کرتے ہیں میرا ایمان کرتا ہے مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تمہارے دل اعتبار فرما کر تم کو آج بھی جنت عطا فرما سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات غلط نہیں بول رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اس کو بول رہی ہے حدیث ہمیں بتا رہی ہے. یعنی مصطفیٰ کے ذکر کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ کے ذکر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے, مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے آفتیں دور ہوتی ہے, مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے ٹینشنیں دور ہوتی ہے, مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے. لیکن اب آپ ذرا اب میری اس بات کو سن لو, اب میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر آخرکار کیوں آئے؟ ذکر تو آپ سنتے رہتے ہیں اور بے شمار بڑھائی. اور ایک بات اور یاد رکھیں, اپنا اہل سنت و جماعت ہمارے جو عقیدے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اگر مزار شریف پر اگر عورتیں جا رہی ہیں تو مزار شریف پر جانا ناجائز و حرام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا مسلک غلط ہو جائے گا, جو غلط کام کرے گا وہی تو غلط ہو جائے تو نہیں ہوگا. یعنی شادی کرنا نبی کی سنت ہے, نکاح کرنا نبی کی سنت مبارکہ ہے. لیکن اگر کوئی نکاح کرتے وقت شادی کے اندر اگر کوئی ڈیجے کو بجائے تو حرام کاری کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کرنا ناجائز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے نا, شادی کرنا تو جائز ہے لیکن جو ڈیجے کو نچا رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے. اور میری قوم کے نوجوان بڑی محنت سے پیسہ کم کماتے ہوئے, بڑی محنت سے پیسہ بہت پسینہ بہانے کے بعد اللہ نے طاقت تمہارے ہاتھ کے اندر عطا کی. اب مصطفیٰ کی تقریب کا مقصد دنیا کے اندر ذرا دیکھ لیجیے گا. میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر سے برائیوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مکے کے حالات دیکھے, لوگ ظالم بن چکے تھے, لوگ ایسا ظلم و ستم کر رہے تھے کہ اگر
बेटी पैदा हो जाती थी, आपने सुना बेटी पैदा हो गई तो जिंदा पर रोक कर देते थे कि नहीं कर देते, आप सुनते आते, लेकिन मैं बता देना के चाह रहा हूँ कि मुस्तफा की आमद से पहले देर था। आज मेरी कौम के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे जालिम पैदा हो गए, ऐसे शरीयत की मुखालफत करने वाले, अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में पता चला कि बेटी पेट के अंदर है, दवाई खाई और पेट के अंदर मार देते हैं। और बोलो लोगों ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? आप जाकर के हॉस्पिटल में देखो 99% आज मुसलमानों का कीमत खत्म से मक्के के हालात को देखो तो मक्के के अंदर लड़कियां पैदा हो जाती थी, पैदा होने के बाद जिंदा कब्र पर दिया करते थे। लेकिन आज तो मक्के के हालात से आज भी कौम के हालात बदतर हो चुके, इसलिए तो पैदा ही नहीं होने देते, पेट के अंदर मार देते हैं। ए जालिम जवाब, ए जालिम मेरी मौत हमें जो बेटियों को पेट के अंदर मार देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अकीदा क्यों कमजोर हो गया, तुम्हारा ईमान क्यों कमजोर हो गया? याद रख अल्लाह फरमाता है अपनी औलाद को पेट के अंदर मत मार, अगर लड़की हो तो भी खुश है, लड़का हो तो भी खुश है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा की आने से पहले और दस्तूर के था लोग लड़कियों को सिर पर बेहोश कर दिया करते थे, उनके दिल पर कोई एहसास नहीं होता था। इसलिए कि परिंदे थे, इसलिए कि जानवरों से दूर किसी को देखती थी, वो जालिम थे, वो जालिम थे, उस प्रकार की शरीयत को कोई लिहाज नहीं, उन्हें कोई पता नहीं था। लेकिन लोगों आज तौबा करने का अल्लाह अगर बेटी दे तब भी नहीं बचे, बेटा दे तब भी नहीं बचे, ये आपके हाथ में नहीं है, बल्कि वो अल्लाह से बचे, वो बचे रोजी दे रहा है, वो तेरी बेटी को रोजी दे रहा है। मेरी मौत है आज तुम सुन करके कर जाती है, बेटी है शादी कैसे होगी, लेकिन आज मर जाना चाहिए नहीं पहनते हुए जमाने पर दूर करके, इसलिए कि आज से गुनाह क्यों अतर गया, ये गुनाह आम की हो गया। इस वजह से तो मेरी बेटी की उम्र 30 साल हो गई, लेकिन चले जैसे नामत है एक बेचारा गरीब 200 रुपये कमाने वाला शादी में 10 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा? जरा बता तो सही लोगों, इसलिए होश में आओ, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश करो। एक दिन मर जाओगे, न तेरी दौलत रहेगी, न तेरा मकान रहेगा, न तेरी ताकत रहेगी, न तेरी जमीन रहेगी, न तेरी बिल्डिंग रहेगी, कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद अगर तेरे साथ नहीं जाएगा, मुस्तफा की शरीयत तेरे पास जाएगी, मुस्तफा का कुरान तेरे साथ जाएगा, ताकि मरने के बाद फरिश्ते कहते फरिश्ते इस इंसान को छोड़ दो, इसलिए कि इंसान वो है इस दुनिया में मरने के बाद मुस्तफा की शरीयत पर अमल करता था और मरने के बाद अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत में बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको बयान कर रहे हैं आज 36 बात को सुनने से, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याकुम, अल्लाह का कुरान कहता है। इसी तरीके से आयत मुबारका अल्लाह का कुरान कहता है लोगों ला तक़तुलू खश्यता औलादकुम खश्यता इमलाक, अपनी औलाद को खौफ की और मुफलिसी की वजह से, मुहताजी की वजह से कत्ल मत करो, पेटों के अंदर मत मारो, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में दवाइयां मत खाओ और इस तरीके की बात मत करो, इसलिए कि इस्लाम के नुक्ते नजर के खिलाफ है। आज तेरा अकीदा कमजोर हो चुका, इसलिए कि अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदे कान खोल करके सुनो, जिसको तुझको तेरी माँ के पेट के अंदर 9 महीने जिंदा रखने वाली साथ बोलो किसकी साथ है? अल्लाह की साथ है। अगर वो अल्लाह चाहता तो माँ के पेट के अंदर तुझे मौत दे देता, अगर वो अल्लाह चाहता दुनिया के अंदर तुझे पैदा नहीं करवाता, अगर वो अल्लाह चाहता तो कोई माँ की छाती से पीट के इंतजार न करता, अगर वो अल्लाह चाहता तेरे लिए कोई हिसाब का इंतजाम न करता, अगर वो अल्लाह चाहता तुझे माँ करता, लेकिन तुझे अल्लाह का एहसान था दुनिया के अंदर तो आज आ गया, तो आज तो अपनी औलाद को मारने के काम करता है, औलाद को मार रहा है। अल्लाह को माता ले दे ओ मेरे बंदो, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, इसलिए कि जिस तरीके से अपना से मखलूक मच्छर को रोसी मेरा चाहता है, मक्खी को रोसी मेरा चाहता है, जानवरों को रोसी मेरा चाहता है, शरीफों भूत को रोसी मेरा चाहता है। 18,000 मखलूकात को मैंने पैदा किया, तमाम मखलूकात को रोजी मेरी वाली साथ तेरे किसकी जात है? अल्लाह की जात है। अपने माता बंदो अपनी औलाद को कत्ल मत करो, इसलिए कि जिस तरीके से मैं तमाम को रोजी अता फरमाता है, इस तरीके से तुम्हारी औलाद को भी रोजी अता फरमाने वाली जात नहीं जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن حقیقت آج افسوس اس بات پر کہ بیماری ہمیں دور کرنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. آپ کو لگ رہا حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کہ اس طریقے سے آج بہت بیماری میرے ڈاکٹروں سے بات اور سنتے کہ حضرت ایسا ہوا تو وہ کیا کس چیز کی دوائی کھائیں؟ اس چیز کی دوائی. کیوں؟ اس لیے بولے گی ایمان کمزور کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اس کے پاس مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی، قرآن کی تعلیم ہوتی تو بولو کوئی ایسا کر سکتا تھا کیا؟ نہیں کر سکتا نا. اس طریقے کہ اب جب پیٹ کے اندر مار دیا تو وہ قتل ہوگا، وہ حرام ہوگا، اس کا گناہ تمہیں پتا ہی کتنا بڑا ہے. بتاؤ اس بیماری کو ختم. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اور مکے کے لیے یاد رکھو، آج تم بیٹیوں کو سرنے سمجھتے ہو، آج بیٹیوں کی وجہ سے آج تمہارے چہرے سے خوشیاں اڑ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ نے مکے کے اندر جیسے قدم رکھا تمام بیٹیوں کو خوشخبری سنا دی اور بیٹیوں کام بھر کر کے سنو اب تمہارا سہارا آ گیا ہے، مصطفیٰ آ گئے ہیں، لیکن انبیاء آ گئے ہیں، بیٹیوں کو بچانے والے آ گئے ہیں، بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے آ گئے ہیں. مصطفیٰ نے آنے کے بعد مکے کے اندر اعلان کر دیا اور مکے کے لوگ کام کھول کر کے سناؤ اب بیٹیوں کو زندہ کو اور نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ بیٹیاں قتل کرنے کی چیز نہیں بلکہ نبی فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوگی پالنے کے بعد اس کی شادی اس نے کر دی. آقا فرماتے ہیں میدان حشر میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت میں اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جائے گا. بولو یہ کس نے فضیلت عطا فرمائی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، حقیقت آج برائیاں. اس لیے نبی نے بیٹیوں کی عزت اور بیٹیوں کی فضیلت کو انہوں نے بتایا. لوگوں کو اپنے اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے آج افسوس ہوتا ہے، آج تو ذرا سے خوشی ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کانوں میں ایئر فون لگانے کے بعد گانے سنتے ہیں. اس لیے اور ایک دوسرے کا دل دکھانا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ٹیویاں، ہمارے گھروں کے اندر سیریل، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں. اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کیا کہا ابھی آپ کو کہ یہ تمام چیزیں کم کرو لیکن اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی تعلیم دو، ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا ترجمہ سکھاؤ. اپنے گاؤں کے اندر ایک جگہ کا انتظام کرو اور جگہ کا انتظام کرنے میں ایک پرانے والی کو رکھو، والے کو نہیں والی کو رکھو. وہ پرانے والی کو لڑکیوں ہی کو پڑھائے گی، ہماری بہن بیٹیوں کو پڑھائے گی اور جیسے وہ پڑھائے گی مصطفیٰ کی تعلیم ہوگی تب اسے پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کی شریعت کا مقام کیا ہے، اسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اسے پتا چلے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کیا ہے.